چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت ہے. جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں تھے. موجودہ حکومت سے فوری استعفے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں فوری آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانے کی بات کی گئی. آل سیگمنٹس آف سوسائٹی ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. پنجاب کی وزیر اعلیٰ ایوریج سے گفتگو کر رہی تھیں بلو دا بیلٹ جا کے عمران خان صاحب کے بارے میں، تو میں نے انہیں رسپونڈ کیا تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان معافی متلافی کی بات کر رہا ہے یا این آر او کی بات کر رہا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ معافی تلافی کی بات بھی موجودہ حکومت کر رہی ہے، این آر او بھی موجودہ حکومت مانگ رہی ہے اور عمران خان سے مانگ رہی ہے. حامد رضا صاحب، ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے عید کے بعد تحریک چلانے کی ہدایت کر دی ہے اور پی ٹی آئی تیاریاں بھی کر رہی ہے اس حوالے سے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں گرینڈ الائنس کا معاملہ آگے بے شک بڑا ہے لیکن میچور نہیں ہو پا رہا ہے. اگر عید کے بعد تک گرینڈ الائنس میچور نہیں ہو پاتا تو پھر تحریک انصاف کیا سوچ رکھتی ہے؟ اکیلے ہی تحریک شروع کر دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے، جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہوا ہے. وی ہیو ٹو لیو ود دا ریالٹی کہ اس الائنس میں شامل دو مرکزی جماعتوں اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کے درمیان واضح خلیج حائل تھی اور ان میں ایک واضح اختلاف رائے موجود تھا، اور کچھ عرصہ سے ماضی سے عدم برداشت کی ایک پالیسی بھی تھی. لیکن اب اتنی تبدیلی ہوئی کہ کم از کم آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سنا جا رہا ہے، اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور ابھی جو آخری ملاقات ہوئی محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر کے اوپر، وہاں پر ان دونوں جماعتوں کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے ایک 2 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اور جے یو آئی ایف کی طرف سے سینیٹر کامران مرزا صاحب. اور اس نے چند دنوں کے اندر ان کی میری اطلاع کے مطابق اس کمیٹی پر مشتمل اراکین کی کچھ ملاقاتیں ہو بھی چکی ہیں، کچھ چیزیں آن پیپرز بھی آ چکی ہیں، اور میرا خیال ہے ان کمنگ فیو ڈیز دونوں اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں تیار کرنے کے بعد اپنی لیڈرشپ کو بھجوا دیں گے. لیکن دیکھیں، مجموعی طور کے اوپر اس بات پر اتفاق رائے کیا گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ مینڈیٹ چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے مسلط کی گئی حکومت ہے، اور جو انتخابات ہیں وہ شفاف نہیں تھے، وہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن نے نہیں کروائے. اسی لیے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے اندر موجودہ حکومت سے فوری استعفے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں فوری آزادانہ اور شفاف انتخابات کروانے کی بات کی گئی. یہ اعلامیہ تو ہو گیا، یہ تو آ گیا، لیکن یہاں سے آگے بات بڑھے کہ آپ جو بھی اتحاد بنانے جا رہے ہیں اس کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ بھی ہو. اس تنظیمی ڈھانچے کو کیسے بنایا جا رہا ہے؟ کیا سربراہی آپ کی جماعت مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے تیار ہے، یعنی ان کی سربراہی میں کام کرنے کے لیے؟ اچھا دیکھیے ابھی اکرم صاحب، جب اپوزیشن کے اندر مختلف جماعتوں کا الائنس ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں وہاں پر. ابھی تک سربراہی کے حوالہ سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ آنیسٹ ود یو آن دس ایشو. لیکن ابھی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب. اس کے اندر تمام پارٹیز کی طرف سے ایک جو فرد ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر ہے، اور آنے والے چند دن میں if I'm not wrong it is 25th اور 26th اسلام آباد کے اندر ہم 2 روزہ ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر تمام طبقات فکر کو وہاں پر انوائٹ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ہمارے وکلاء ہیں، جس کے اندر ڈاکٹرز ہیں، جس کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی آل سیگمنٹس آف سوسائٹی ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو دیکھیں ابتدائی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ تنظیمی ڈھانچہ بھی میرا خیال ہے کہ اگلی میٹنگ میں میکسیمم یا اس سے اگلی میٹنگ میں حل ہو جائے گا، کیونکہ ابھی جی ڈی اے کی قیادت سے ملاقات باقی تھی، اور شاید آنے والے 2 دن کے اندر اس اتحاد کی جو ساری قیادت ہے، جو تمام پارٹیز ہیں وہ سندھ میں جا رہی ہیں جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات کے لیے، اسی طرح سندھ کے اندر جو دیگر پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. تو کوشش یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اس اتحاد میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں کم از کم وہ سب آن بورڈ ہو جائیں، اور پھر آگے ایک لاہ عمل کا اعلان کیا جائے. یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کی حوالے سے بھی ایک جے یو آئی کا ایک موقف رہا ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی دھاندلی جو ہے وہ یعنی JUI کے خلاف ہوئی اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر بھی کچھ تحفظات JUI اگرچہ کھل کے نہیں کہتی لیکن دبے دبے لفظوں میں آپ بھی جانتے ہیں اور سبھی جانتے ہیں کہ وہ ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہو رہی؟ اچھا حبیب اکرم صاحب، دیکھیں اتحاد کے اندر آپ کو ہمیشہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کچھ آپ کے اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کا ہوتا ہے اور آپ کو اس کو برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ مثلا میرے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالہ سے جو ڈے فرسٹ سے ریزرویشنز تھے اس کے اوپر میرے سے بات کی گئی، میں نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے گریٹر کاز کے لیے اتحاد کے اندر شامل بھی ہوا، اس کے اندر تمام ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ اسی طرح KPK کے اندر JUIF کا موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارے وزیر اعلیٰ کا بھی ایک موقف ہے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میری بات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہلکے پوائنٹ آؤٹ کر لیں، کھول لیں۔ دیکھیں نا، دس از دا ڈفرنس بٹوین دا KPK گورنمنٹ اینڈ آل ادر گورنمنٹس جو 3 رسپیکٹیو پروونسز میں ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، کہ اگر ہمارے ایک صوبے کے اندر کسی سیٹ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے تو ہم اسے کھولنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نمبر 2، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ریزرویشنز تھیں، اور یہ ریزرویشن ایک سائڈ سے نہیں ہے جی، دونوں سائڈ سے ہیں۔ چونکہ JUIF کی قیادت کی طرف سے مولانا صاحب کے کچھ فیملی ممبران کی طرف سے، ان کے برادر جو ہیں ان کی طرف سے کچھ ہارڈ ہٹنگ کی گئی۔ جب وہ ہارڈ ہٹنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر KPK کی گورنمنٹ اس کو رسپونڈ کرتی ہے، تو اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو اور ہر دو فریقین اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو ایک زیادہ سیولائز مینر میں بیان کریں، اور یہ جو پرسنل ہٹنگ ہے یہ نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اسی طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ اچھا حامد رضا صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ایک بار پھر سے بیک چینل مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے گزشتہ روز یہ بات کی کہ خان صاحب کو کوئی آفر بھی ہو رہی ہے، کیا وہ آفرز اب بھی جاری ہیں؟ اہم بات تو یہ ہے، ماضی کے بارے میں تو آپ بتا چکے۔ حبیب اکرم صاحب، میں یہ بات میں نے کہی تھی کل گزشتہ روز ایک پروگرام کے اندر، حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر، انہوں نے مجھے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا ایک بیان سنوایا جس کے اندر وہ بڑا ایوریج سی ایک گفتگو کر رہی تھیں بلو دا بیلٹ جا کے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ تو میں نے انہیں رسپونڈ کیا تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان معافی متلافی کی بات کر رہا ہے یا NRO کی بات کر رہا ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ معافی تلافی کی بات بھی موجودہ حکومت کر رہی ہے، NRO بھی موجودہ حکومت مانگ رہی ہے اور عمران خان سے مانگ رہی ہے اور منت ترلا کرتی رہی ہے۔ اس منت ترلے میں میں نے صرف ابھی ایک بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے 3 ماہ کے اندر اندر انہیں پارلیمنٹ کا حصہ بنانے کی بھی آفر کی گئی، ان ریٹرن ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے حکومت چلنی دی جائے، یہ تمام چیزیں شامل تھیں۔ تو یہ جو میں نے بات کی تھی یہ اس گفتگو کے تناظر میں کی تھی کہ وہ جھوٹ پر مبنی جو ایک گفتگو کل وہ سیالکوٹ میں فرما رہی تھیں، جہاں پر 4-5 کروڑ آدمی موجود تھا 4 کنال کے ہال میں، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ پورے پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ تہ در تہ، چونکہ 4 کنال کے ہال کے اندر تو یا گراؤنڈ کے اندر تو 4-5 کروڑ بندہ نہیں آ سکتا، وہ زمین سے آسمان تک موجود جو خان صاحب کو کی گئی بہت کچھ تھا جی۔ میں بہت کچھ تھا جی، میں ابھی چونکہ مذاکرات ہی ہم نے ختم کر دی ہیں تو I don't want to go into the detail of that، لیکن یہ بہت کچھ تھا، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ لیکن دوسرے میں آپ کو سوال کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ جی بیک ڈور چینل پہ اس وقت کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، میں کیٹیگوریکلی سے ڈینائی کر رہا ہوں جی۔